سب سے پہلے بات کریں گے ڈاکٹر عبید سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ منکی پاکس کیا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا، لیکن اس سوال سے پہلے میں لوگوں سے شیئر کروں کہ کولرا بھی پھیلتا ہے، ٹائیفائڈ بھی پھیلتا ہے، سالمونیلا بھی پھیلتا ہے، شگیلا بھی پھیلتا ہے، ٹیوبرکلوسس بھی پھیلتا ہے۔ ہمارے موضوع پتہ نہیں کیوں وہ ان کو بنا لیتے ہیں جس کو بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، منکی پاکس یقیناً ایک وائرل انفیکشن ہے، اور جو اعداد و شمار دستیاب ہیں اس میں تقریباً 5,800 لوگوں کو یورپ اور یو ایس میں انفیکشن ہوا۔ جن لوگوں کو انفیکشن ہوا ان کی عمر، میکسیمم لوگوں کی عمر جو تھی وہ 40 سال سے کم تھی۔ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ مردوں میں ہی کیوں ہوا، خواتین میں کیوں نہیں ہوا، لیکن اس بات کا ضرور علم ہے کہ 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں یہ انفیکشن نہیں ہوا۔ تو ہم یہ بات بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ تھے وہ 1980 سے پہلے پیدا ہوئے تھے، جس وقت انہیں اسمال پاکس کی ویکسین لگائی گئی تھی، اور جنہیں اسمال پاکس کی ویکسین لگائی گئی ہو وہ یقینی طور پر پاکس فیملی کے بقیہ وائرس سے کے خلاف قوت رکھتے ہیں، اور اس لیے ان کو نہیں پھیلا۔ تو یہ جو انفیکشن اس وقت پھیل رہا ہے منکی پاکس کا، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا خطرے والی بات ہے جتنا خدشات والی بات آپ کے لیے ملیریا ہونی چاہیے، جتنا خدشات والی بات آپ کے لیے ڈینگی ہونا چاہیے، یا آپ کے لیے ٹیوبرکلوسس ہونا چاہیے، یا کولرا ہونا چاہیے، یا ٹائیفائڈ ہونا چاہیے۔ اتنا یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبید یہ بتائیے کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ اچھا، یہ سوال اگر براہ راست کسی فزیشین سے کیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن بہرحال جو سائنسی معلومات دستیاب ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بخار کسی بھی انفیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے بخار۔ اس وقت جو منکی پاکس کو اگر آپ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو اس کے کئی سٹیجز ہیں۔ دیکھیں، پہلے ایک وہ ابھرتا ہے رنگین سا، سمجھ لیجئے ایک پیچ ابھرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ابھار لے لیتا ہے، 2 دن کے بعد پھر 2 دن کا ابھار آ جاتا ہے، پھر اس ابھار کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ لکوڈ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لکوڈ وسکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ پس بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، اور میکسیمم جو ہے 4 ہفتے لگتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بخار ہو رہا ہو، اس کی جو ٹپیکل سمٹمز ہیں وہ ہے آپ کے جو یہ ہے نا لمف نوڈس، بازو میں لمف نوڈس ہیں، یہ لمف نوڈ بڑھ جاتے ہیں، یہ انلارج ہو جاتے ہیں، تو وہاں پین ہونا شروع ہوتا ہے، مسکولر پین آپ کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، بخار ہوگا، آپ کو ایچنگس ہوں گی اس جگہ کے اوپر۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے آتی ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کروا لیجیے۔ اگر ٹیسٹ کروا بھی لیں گے تو آپ کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جی، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جو ان کا انکوبیشن پیریڈ ہے خود اپنے آپ کو الگ رکھنا پڑے گا تاکہ انسانوں میں دوسروں میں نہ پھیل سکے، بس۔ ڈاکٹر عبید منکی پاکس پھیلتا کیسے ہے؟ تشویش زیادہ لوگوں میں پھیل گئی ہے۔ دیکھیے، یہ کووڈ کا وائرس نہیں ہے۔ اس کا انفیکشن پھیلنے کا جو روٹ اب تک اسٹیبلش ہے وہ ہے آپ کے جو زخم ہے، اس زخم سے نکلنے والا مواد، اس کا لکوڈ، اس زخم کا جس سے کانٹیکٹ میں آیا ہے وہ آبجیکٹ، چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے وہ چادر ہو، وہ دوسرے انسان کے کھلے ہوئے زخم میں لگ جائے۔ مثلا اگر آپ کے اسکن میں لگ جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفیکشن پھیل جائے گا۔ وہ کھلے ہوئے زخم میں لگ جائے تو پھر یا پھر ڈراپلیٹس اس کے آپ کے ریسپیریٹری ٹریک کے اندر پہنچ جائیں جس میں یہ وہ موجود ہو یہ وائرس، تب تو وہ پھیل سکتا ہے، وہ آپ تک پہنچے گا۔ جو اس کی آر ناٹ ویلو ہے کہ ایک متاثر انسان جس میں منکی پاکس ہو وہ کتنے لوگوں کو یہ انفیکشن پھیلا سکتا ہے، تو وہ کسی بھی طور پر 1 سے 2 سے زیادہ کیلکولیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک آدمی 1 یا 2 سے زیادہ نہیں پھیلا سکتا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب تک یہ یعنی کہ زخم پک نہ جائے اس وقت تک یہ پھیلتا نہیں ہے۔ تو جس وقت وہ پک جائے اس وقت آپ الگ کر لیجئے، اور پھیلنے کے لیے جو روٹ ہے وہ اسکن ہے۔ جو ابھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ سیکچول روٹ سے بھی پھیل جاتا ہے، اورل روٹ سے بھی پھیل جاتا ہے، ان سب باتوں میں بہت سارا سوالات موجود ہیں۔ میری نظر میں ساری ہوائی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب منکی پاکس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، کچھ تو عمومی اصول ہیں کہ آپ کو انفیکشن سے دور رہنے کے، چاہے یہ والا انفیکشن ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ عمومی اصول ہیں صاف رہنے کے، آپ کے ہاتھ دھونے کے، وہ تو آپ رکھیے۔ اس میں دیکھیں، جن لوگوں کو اسمال پاکس کی ویکسین لگ چکی ہے تو یقیناً وہ پاکس فیملی سے امیونائزڈ ہیں، پاکس فیملی سے محفوظ ہیں، اور منکی پاکس فیملی کا ایک کمزور وائرس ہے بنسبت اسمال پاکس وائرس کے، بنسبت کاؤ پاکس وائرس کے، تو وہ کمزور وائرس ہے۔ تو اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں جو ہے وہ ویکسین لگ چکی ہے۔ جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے وہ حفظ ما تقدم میں ویکسین لگوا لیں۔ تو جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے اور جنہیں اگر اسمال پاکس ہو چکا ہے، انہیں سائنسی شواہد کی موجودگی میں بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہوں انہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو حفاظت کرنی ہے، فرض کر لیجیے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک آدمی کو مونکی پاکس ہو چکا ہے، تو اپنے اسکن کو اس سے دور رکھیے، آپ کا کٹا ہوا اسکن اس کے قریب نہ جائے، بہت زیادہ دیر تک اس کے کپڑے یا اس کے جھوٹے گلاس چمچے وہ آپ کے پیٹ میں اس سے لگی ہوئی چیزیں نہ جائیں. اس سے زیادہ حفاظت کی بات نہیں ہے، نہ پریشانی کی بات ہے. نہیں، میں تو بہت تکلیف کے ساتھ کہوں گا کہ جو لوگ اس موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں انہیں صحیح سائنس کو اور صحیح ہیلتھ کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ انفیکشنز میں وہ کون سی ہیں، ان پرائرٹیز کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم افواہیں پھیلائیں اور افواہوں کے نتیجے میں لوگوں کو نفسیاتی مریض بنائیں. جس طرح میں ایئرپورٹ کے اوپر سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، وہ کسی طور پہ بھی سائنسی اعتبار سے مناسب بات نہیں ہے، نہ پرائرٹی بننے کے اعتبار سے اور نہ اس کے انفیکشن کو روکنے کے اعتبار سے. تو عوام کو تو پڑھنا پڑے گا، عوام کو آگاہی دینی پڑے گی، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے بولتے ہوئے کہ ہم جیسے لوگوں کو بغاوت کر کے آگاہی دینی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ہیں اس وقت وہ منفی باتیں، سائنس سے بالا باتیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ سائنس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے، سینسرشپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹیبلش سائنس ہے. جیسے ہی آپ کہہ دیتے ہیں یہ اسٹیبلش سائنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ گفتگو کے دروازے بند کر کے اس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اشتہار لگانا چاہتے ہیں، اور یہ تکلیف دہ پریشان کن بات ہے. ہم نے کووڈ کا دور بھی دیکھا ہے جو زیادہ پرانی بات نہیں، تو کیا کورونا کے بعد منکی پاکس کو بھی اب عالمی ایمرجنسی کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ ایک عام شہری کی سماج رکھتے ہوئے اور صحت کے معاملات اور اس کی بایولوجیکل سائنسز کی معلومات رکھتے ہوئے میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس وقت سائنس سے بہت دور اور افواہوں میں جکڑا ہوا ہے، کسی اپنے طے شدہ گفتگو پر یہ بات کر رہا ہے. دیکھیے، ایمرجنسی لگانی ہے تو ٹیوبرکلوسس کی لگائیے. اس سال جو ہے آپ نے خود ریکارڈ کیا ہے کہ پچھلے سال 16 لاکھ لوگ اس سے انتقال کر گئے. ایمرجنسی لگائیے آپ اس کی ٹائیفائڈ کی، جس سے 2 لاکھ لوگ انتقال کر گئے. ادھر تو 25 لوگ ہیں بھائی 8 مہینے میں، اور وہ بھی انتقال جو ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا کازیٹیو ایجنٹ کیا ہے اور کیسے آپ نے اسٹیبلش کیا ہے. لیکن اتنی بڑی بات کر دینا کہ آپ لگا کر لوگوں کی ریسیشن روک رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا جو ٹیوبرکلوسس ہے وہ ہواؤں سے پھیلتا ہے، وہ تو اس کو تو آپ نہیں روک رہے، نہ اس کے لیے آپ ایئرپورٹ پہ چھان بین کر رہے ہیں، جس کی جو ڈیتھ ہے ڈیلی کے حساب سے دیکھیے 4000 ہے. ادھر تو جو ڈیتھ اب تک رپورٹ ہوئی ہے وہ 3 بھی پر ڈے کے حساب سے نہیں پڑتی. تو 3 کے پیچھے آپ نے اتنی بڑی باتیں کر لینا. وائرالوجی اگر آپ پڑھیں اس کی آپ انفیکشس ڈیزیز پوٹینشیل پڑھیے، خاص طور پہ پاکس وائرسز کا، پھر اب اس کا آپ پیتھولوجی پڑھیے، پھر جو بھی ریئل ٹائم ڈیٹا ہے، ریئل ٹائم ایویڈنسز ہیں، اس کو نقطے پر جوڑ لیجئے، اوپن ڈسکشن کرا لیجئے. سائنس تو کسی کی مخلوص نہیں ہے، نہ کسی کی محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اسپیسیفک زبان ہے. بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے. ڈاکٹر صاحب، اب تک پاکستان میں منکی پاکس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا یہ اطمینان بخش ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں اسپتالوں میں جو ریئیکشن ہے نا، وہ فزیشین کا ریئیکشن ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ فزیشین پورے اپنے کورس میں 5 سال کا MBBS کے کورس میں مائکرو بایولوجی بہت محدود پیمانے پہ پڑھتا ہے. اس مائکرو بایولوجی کے اندر وہ ایک چیپٹر پڑھتا ہے وائرولوجی کا، اس کے اندر وہ کچھ سیکشنز میں پڑھ لیتا ہے امیونولوجی. یہ 2 دن اور 3 دن کی پڑھائی کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ کر دینا اور اس کی کنٹینمنٹ کو روکنے کی اسٹریٹجی سمجھنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ آپ کی ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، پوری میکینیکل انجینئرنگ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اس کی پوری فزکس سمجھنی پڑے گی آپ کو، پھر اس کی ایپیڈیمیولوجی سمجھنی پڑے گی، اس کی بایولوجیکل سائنسز کا جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھنے پڑیں گے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو طریقہ کار سے ہم یہاں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ طریقہ کار کوئی ایڈڈ ویلیو دیتا ہو، چاہے آپ کے ماسک لگانے کا طریقہ کار ہو، چاہے آپ کے گاؤن پہننے کا طریقہ کار ہو اور گاؤن پہن کے شہر میں گھومنے کا طریقہ کار ہو، چاہے آپ کا اسپتال کے اندر کمرے میں ہواؤں کے کنٹرول کا طریقہ کار ہو. یہ سب طریقہ کار کسی بھی جراثیم کو روکنے میں معاون مجھے نظر نہیں آتے. اللہ نہ کرے کوئی تیز پھیلنے والا خطرناک خرد نامیہ، چاہے وہ مائکروبیل ہو یا وائرس ہو، وہ آ جائے تو ہم اس اسٹریٹجی کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیں تو ہم شاید کنٹرول نہیں کر پائیں گے.